السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب نگری اسپیشل ناول مون چائلڈ کو لے کر۔ یہ تحریر ہے انوشا عارف بیگ کی، ایپیسوڈ نمبر ہے 10۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ یہ ناول کا ہے 10واں باب کا نام ہے حال دل۔ لندن شہر میں وہ ہفتے کا دن تھا۔ ہر سو بہار کا خوبصورت موسم چھایا ہوا تھا، نہ سرد نہ گرم، معتدل موسم تھا۔ شام کا وقت تھا۔ لارنس میں معمول کا دن تھا۔ چوتھی منزل کے گلاس وال سے اندر جھانکو تو تمام امپلائیز ٹرینیز اپنے کام کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ ارہم اپنے ارد گرد سے بے نیاز میز پر جھکا لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ وہ فارمل حلیے میں تھا۔ اس کی بھوری آنکھیں اس وقت پرجوش دکھائی دیتی تھیں۔ میز پر کچھ کاغذ، قلم، ہائی لائٹر وغیرہ پڑے تھے۔ اس کی نظریں اسکرین کو یکدم پاز کرتے اس پر جم سی گئی تھیں اور پھر چند لمحوں بعد آنکھوں میں چمک اتری تھی، جیسے کوئی بہت اہم ثبوت ہاتھ لگ گیا ہو۔ اس نے گردن اونچی کر کے آگے دیکھا، جہاں مینا اسے اپنی جگہ پر نہیں دکھائی دی تھی۔ وہ پھر سے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ اس وقت چوتھی منزل میں ایک طرف بنے کچن میں موجود تھی، جہاں سلیب پر باقی چیزوں کے ساتھ کافی میکر رکھا تھا اور اس کے سامنے وہ کھڑی اپنی کافی بلینڈ ہوتے دیکھ رہی تھی۔ پھر چند سیکنڈ بعد ڈسپوزیبل کپ کو مشین کے نیچے رکھا تو گرما گرم سنہری کافی اس میں گرنے لگی۔ کافی کے 2 کپ اٹھائے۔ اب وہ واپس ہال میں آ گئی تھی، جہاں سب اپنے اپنے کاموں میں محو تھے۔ شکریہ۔ اور ہم نے اپنے سامنے کافی کا کپ دیکھا تو سر اٹھایا۔ یہ فوٹیج جو ہم نے نکلوائی تھی، دیکھو اس سے مجھے کیا ملا۔ وہ لیپ ٹاپ اس کی جانب موڑتے اس سے مخاطب ہوا تو وہ فوراً متوجہ ہوئی۔ اب وہ اس فوٹیج کو دیکھ رہی تھی۔ یہ ہمارے بہت کام آئے گی۔ اس کی آنکھوں میں چمک اتری تھی۔ اس نے ارہم کی جانب اپنے ہاتھ اونچا کر کے بڑھایا تو اس نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مارا تھا۔ انہیں آج 1 ہفتہ ہو گیا تھا یہاں کام کرتے۔ نائل آج یونیورسٹی جانے کی وجہ سے چھٹی کرتا تھا۔ اس نے جو کام دونوں کے ذمہ لگایا تھا، وہ دونوں اس کام کو بخوبی انجام دے چکے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ You have shown me I have reasons. I should love myself. BTS love myself. شام ڈھل گئی تھی اور آسمان پر اندھیرا چھانے لگا تھا۔ وہ سڑک پر چہل قدمی کے انداز میں چل رہے تھے۔ ویکینڈ تھا۔ فرم سے نکل کر وہ کیفے جا رہے تھے۔ تم کیا کر رہے ہو آج کل؟ اس کے ہم قدم چلتے وہ یوں ہی گویا ہوئی تو وہ چونک کر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ دونوں نے اپنے بیگ شانوں پر لے رکھے تھے۔ کیا مطلب؟ تمہارے ساتھ ہی کام کر رہا ہوں، اور کیا کروں گا؟ اسے وہ سوال بے تکا لگا تھا۔ مینا نے منہ بنا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ سڑک کنارے چل رہے تھے، جہاں اور لوگ انہی کی طرح پیدل چلتے دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے بھی معلوم ہے یہ۔ میں پوچھ رہی ہوں کہ اب تم کیفے میں کام نہیں کر رہے تو کیا اس جگہ کو مس نہیں کر رہے ہوگے؟ اب جیسے وہ اس کی بات سمجھا تھا، ہلکا سا ہنسا۔ ہاں، مس تو کر رہا ہوں۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ مجھے وہاں کام کرنا اس لیے اچھا لگتا تھا کیونکہ وہاں تنہائی اتنی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ہاسٹل کے روم میں تنہا بیٹھنے سے بہتر وہاں کام میں مصروف رہنا تھا۔ اب ہم اپنی اصل جاب کی طرف آئے ہیں تو میں مزید مصروف ہو جاؤں گا، اور میرے لیے تو یہ اچھی بات ہے نا۔ کام میں دل و دماغ لگاؤ اور خود کو ہر محرومی سے خود آزاد کرنا سیکھو۔ اچھی سوچ ہے نا؟ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن وہ اس کے لہجے میں چھپی تلخی محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے چہرے کے پیچھے چھپی تکلیف وہ جانتی تھی۔ سڑک کے دونوں اطراف برطانوی کھانوں کے علاوہ اطالوی، چائنیز کھانوں کے چھوٹے ریستوران موجود تھے۔ وہ سڑک اسٹریٹ لائٹس کی سے روشن تھی، لیکن آسمان سیاہ تھا، جس کی سیاہی ان دونوں کو اپنے اندر تک محسوس ہوئی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم تنہائی کا احساس دور کرنے کے لیے خود کو کام میں مصروف کر لیتے ہیں۔ دل اور دماغ صرف کام میں لگانا چاہتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے ہم اپنی محرومیوں سے آزاد ہو جائیں گے، لیکن پتہ ہے کیا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ ہم اپنی محرومیوں اور اپنے تلخ ماضی سے آزاد ایسے نہیں ہو سکتے۔ ہم صرف ان سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کب وہ اپنا احساس ہم پر غالب کرتے ہیں۔ یہ آزادی صرف اس صورت میں ملے گی جب ہم اپنی محرومیوں کو خدا کی رضا سمجھ کر قبول کر کے موو آن کر لیں۔ ان سے ہر وقت بھاگنے کی بجائے ان کو سوچنا چھوڑ دیں۔ ان کے پیچھے اپنا ذہنی اور جسمانی سکون برباد نہ کریں، بلکہ جو ہمارے پاس ہے اس پر شکر ادا کریں۔ اس طرح ہماری محرومیاں ہمیں ہانٹ بھی نہیں کریں گی اور ہم مطمئن بھی رہ سکیں گے۔ وہ ڈاؤن ٹاؤن کیفے کے سامنے پہنچ گئے تھے۔ جب وہ دھیمے اور پرسوز لہجے میں کہتی، اس کے گرد ایک طلسمی حصار سا کھینچ گئی تھی۔ وہ واقعی جانتی تھی کہ ارہم کو کیسے موٹیویٹ کرنا ہے۔ ارہم نے دل میں سوچا تھا۔ اندر داخل ہونے سے پہلے ارہم نے ایک پل کے لیے اسے مانوسیت سے دیکھا تھا۔ وہ گلاس ڈور دھکیل کر اندر داخل ہوئے تو ایک مانوس سی فضا نے انہیں خوش آمدید کہا۔ کاؤنٹر کی طرف جا کر اپنی کافی کا آرڈر دینے کے بعد مینا تو اپنی اصلی گلاس وال والی جگہ پر براجمان ہو چکی تھی، جبکہ ارہم کاؤنٹر پر کھڑا ان دونوں کی کافی کا انتظار کرنے لگا تھا۔ اس کی جگہ اب کاؤنٹر پر ایک نیا لڑکا کھڑا تھا۔ وہ ارد گرد نظر ڈال رہا تھا جب اس کے برابر میں کوئی آ کھڑا ہوا۔ ارہم نے کسی احساس کے تحت گردن گھمائی تو نائل کو وہاں کھڑا پایا، جو اسی وقت اس کی طرف متوجہ ہوا تھا، لیکن اس کے پیچھے ایک اور شخص اندر داخل ہوتے ان کی طرف بڑھا تھا۔ کیفے میں معمول کے مطابق لوگوں کا رش تھا۔ وہ جو فون میز پر رکھے ایک ہاتھ کی کوہنی میز پر ٹکا کر ہتھیلی میں اپنا چہرہ لیے بیٹھی باہر کی رونق دیکھ رہی تھی، اپنے مقابل کرسیاں کھینچ کر بیٹھنے والوں کو دیکھ کر ذرا چونک گئی۔ ارہم اس کے برابر والی نشست پر بیٹھ گیا تھا اور اس کے آگے اس کی کافی رکھی تھی۔ ہیلو مینا، لانگ ٹائم نو سی، کیسی ہو؟
ایڈی بیٹھتے ہی اپنی خوش مزاجی لیے شروع ہو چکا تھا۔ وہ ایسے پوچھ رہا تھا جیسے مینا اس کی بہت اچھی دوست ہو۔ اس نے ہلکا سا مسکراتے سر کو خم دیا۔ ہائے ایڈی، میں ٹھیک ہوں کہہ کر اب وہ گرما گرم کافی اٹھا چکی تھی۔ نائل سنجیدہ چہرہ لیے گلاس وال سے باہر دیکھتے آہستہ آہستہ اپنی کافی کی گھونٹ لے رہا تھا، جبکہ ارہم نے ابھی اپنی کافی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا کہ ایڈی کو منہ بناتے دیکھا۔ اچھی بات ہے، لیکن اگر تم جواب میں میری خیریت بھی پوچھ لیتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ نائل بھی ان کی طرف متوجہ ہوا تھا اور ایڈی کو آنکھوں سے تمیز سے رہنے کا اشارہ کر رہا تھا، لیکن وہ اسے مکمل نظر انداز کر گیا۔ اچھا، کتنا اچھا ہوتا؟ اس نے میز پر آگے کو جھکتے خوشمگی نظروں سے اسے دیکھا تو ارہم اور ساتھ ساتھ نائل نے بھی اپنی بے ساختہ امڑتی مسکراہٹ چھپائی۔ وہ اب مصنوعی خفگی سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر ارہم سے مخاطب ہوا۔ بڑی بے مروت ہے تمہاری دوست ویسے۔ ارہم نے شانے اچکا دی اور کافی کی گھونٹ بھرنے لگا۔ اور تم اٹینشن سیکر، نائل نے اس کے کچھ قریب ہو کر سنجیدہ تاثرات یہ کہا تو وہ اس کو گھور کر رہ گیا۔ کچھ دیر بعد نائل اور مینا نے اپنی کافی ختم کر لی تھی جب ایڈی نے پھر سے وہی اپنی بات شروع کی۔ ویسے نائل، تم یہاں اتنے سنجیدہ تاثرات لیے بیٹھے ہو، بندہ کوئی بات ہی کر لیتا ہے میری طرح۔ تم اپنے ٹرینیز کو کیسے ٹرین کرتے ہوگے؟ مطلب وہ بیچارے تمہارے ایٹیٹیوڈ سے ڈر ہی جاتے ہوں گے۔ اس نے اس کی طرف دیکھتے چڑھانے کے خاطر کہا۔ فکر نہ کریں ایڈی، نائل ہمیں زیادہ ایٹیٹیوڈ نہیں دکھاتے۔ اس کی آواز زیادہ اونچی نہیں تھی لیکن پھر بھی ان دونوں کے کانوں کی زینت بن گئی تھی۔ اور پھر نائل تو نہ چڑھا لیکن ارہم کا جواب تو آنا تھا، جسے سن کر ایڈی چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ مطلب تم لوگ وہ ٹرینیز ہو؟ اس کے انداز سے تحیر واضح تھا۔ تم نے مجھے نہیں بتایا، کیوں؟ ہاتھ میں کافی کا مگ ایک ہاتھ میں تھامے نائل کی طرف آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھا تو وہ شانے اچکا گیا۔ بتانا ضروری تھا کیا؟ تم بھی مروت ہو گئے ہو بہت، بلکہ ہمیشہ ہی تھے۔ اس کی بے نیازی دیکھتے ڈرامے کر رہا تھا۔ نائل اس کی حرکتوں پر ضبط کرتے رہ گیا۔ وہ اسے ان دونوں کے سامنے زج کرتے باز نہیں آتا تھا کہ اس کے متعلق کوئی پروگریس۔ وہ اب کام کی بات پر آیا تھا۔ مینا گویا ہوئی۔ ایک بہت اہم انفارمیشن مل گئی CCTV کیمروں سے۔ اچھا، وہ کیا؟ باری باری دونوں کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ ارہم اسے تفصیلات بتاتا وہ کہہ پڑی، وہ تو اب منڈے کو ہی بتائیں گے۔ ابھی ورکنگ آورس ختم ہو چکے ہیں۔ اس کے حاکمانہ انداز پر ایک نظر اس پر ڈالی جو سکون سے اسے دیکھتے دیکھتے پیچھے کو پشت ٹکا چکی تھی۔ ارہم نے بھی اسے گھورا تھا، جبکہ ایڈی نے مسکراہٹ دبائی۔ ابھی بتانے میں کیا مسئلہ ہے؟ آنکھیں چھوٹی کر کے اس کی طرف دیکھتا وہ ضبط کرتے پوچھ رہا تھا، ورنہ اندر سے تو اسے اشتعال آیا تھا کہ وہ لڑکی اس کی ماتحت تھی، وہ اس کا ماتحت نہیں تھا جو اس کی بات مانتا۔ ہاں، ابھی بتانے میں کیا مسئلہ منی؟ ارہم بھی اسے جواب طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے ارہم، آپ کو گھر جانے کے بعد سینڈ کر دے گا وہ فوٹیج، لیکن بات ہم فارم میں ہی کریں گے اس بارے میں، اٹل لہجے میں کہتی وہ اسے دیکھنے لگی جو اسی طرح اسے دیکھ رہا تھا، پھر گہری سانس بھرتے اس کے منطق پر قائل ہو گیا۔ فائن۔ ارہم کو بھی اس کی منطق سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن واقعی وہ بھی کام کی بات کرنے نہیں بیٹھے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اتوار کی صبح کراچی میں طلوع ہوئی تھی۔ بہار کا موسم تھا جو اس علاقے میں زیادہ واضح ہو رہا تھا۔ خان ویلا میں ناشتے سے فارغ ہو کر اب لان میں بیڈمنٹن کھیل رہے تھے، جہاں لگے پودوں میں سفید، زرد، گلابی رنگ کے خوشنما پھول کھلتے دکھائی دے رہے تھے۔ زرمینہ بیگم وہاں قدرے کونے میں میز کے ساتھ رکھی کرسی پر براجمان انہیں کھیلتا دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں کھیل کم اور لڑ زیادہ رہے تھے۔ انم اپنے کمرے میں تھیں جبکہ زہیب اسٹڈی میں موجود تھے۔ بھائی، یہ آپ جان بوجھ کر ایسا کھیل رہے ہیں؟ اب نہیں تو مجھے پتہ ہے آپ جان بوجھ کر ایسے غلط شاٹ کھیل رہے ہیں۔ نیچرل شاٹ کھیلے نا، نہیں تو میں جا رہی ہوں، کھیلتے رہیے گا اپنے ساتھ۔ پھر اشال غصہ ہوئی جس پر شایان نے کہا لگایا تھا، جبکہ وہ اب پھر سے اس سے لڑنا شروع ہو چکی تھی۔ ان دونوں کو ایسے کھیلتا دیکھ کر وہ ماضی میں کہیں کھو سی گئی تھی جب ان کے لڑنے کی آواز پر واپس ہال میں آئی تھی، لیکن چہرہ اب بھی ماضی کی تھکن کا شکار لگ رہا تھا۔ کہاں گمے دادی جان؟ وہ اب نہ ختم ہوتی اپنی لڑائی سے تھک کر ان کے پاس آئے تھے۔ ان کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھتے شایان نے کہا تو وہ اسے دیکھنے لگے۔ تم دونوں کو کھیلتے دیکھ کر مجھے تمہارا باپ اور چاچو یاد آ گئے۔ وہ دونوں بھی ایسے ہی ساتھ کھیلتے تھے بچپن میں، لیکن پھر جب بڑے ہو گئے تو بچپن کا تعلق جیسے زائل ہو گیا۔ ان کا لہجہ اداس ہو گیا تھا جو ان دونوں کو بھی اداس کر گیا تھا۔ سہیب تو میرے پاس ہی ہے، لیکن اسد، اس کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں دادی جان، لیکن نائل تو ہے نا اسد چاچو کی نشانی۔ شایان نے تسلی دیتے کہا تھا، لیکن وہ بھی جانتا تھا کہ نائل ہے تو، لیکن ان سے بہت دور ہے، اور اس کی وجہ بھی کہیں نہ کہیں خان ویلا کے لوگ ہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو شایان، نائل ہے، ہم سے بہت دور ہے، لیکن کوئی بات نہیں، وہ جہاں رہے بس مطمئن رہے، اور پھر میرے پاس میرے باقی پوتا پوتی بھی تو ہیں۔ وہ مسکرائیں تو وہ دونوں بھی مسکرا دیے۔ ان سے کچھ دور لگے درخت پر بیٹھی چڑیوں نے انہیں چہچہاتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ پیر کا مصروف سا دن آن پہنچا تھا۔ آج سورج بادلوں کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ صبح بارش جو ہوئی تھی سحر پہر تھی، اور لارنس کا منظر تھا جہاں 5ویں منزل کی گلاس وال سے اندر کا منظر دیکھا جائے تو نائل کی پشت گلاس وال کی طرف تھی۔ ان کے سامنے دو نفوس براجمان تھے اور درمیان میں میز حائل تھی۔ اچھا تو یہ بات تھی، ہم اصل مجرم تک پہنچ رہے ہیں، گڈ۔ وہ سنجیدہ تاثرات کے ساتھ ان کی بات سنتے کہہ رہا تھا۔ اور ہم نے اسے ہاسپٹل پہنچنے کے بعد وہ CCTV ویڈیو میل کر دی تھی جسے اس نے چیک کر لیا تھا، لیکن بات نائل کی ان سے نہیں ہوئی۔ پھر وہ آج ہی اس بارے میں بات کر رہے تھے۔
اس کے آفس میں اے سی کی خنکی سی پھیلی تھی، ساتھ نائل کا سافٹ سا کلون فضا میں پھیلا ہوا تھا۔ ہم اس تک پہنچ گئے ہیں، سو گیئر اپ، فون چیک کرتے مینا نے کہا تھا۔ وہ دونوں اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے، جس پر اس نے چمکتی آنکھوں سے سامنے بیٹھے نفس کو دیکھتے اپنا فون لہرایا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں، پر ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک بار میں موجود تھے۔ یہ بار ایک نائٹ کلب بھی تھا اور شہر کے مشہور بارز میں سے ایک تھا۔ وہاں وہ سیکیورٹی روم تھا جس کے اندر کمپیوٹر اسکرین پر وہ تینوں جھکے تھے، جبکہ ایک شخص اسٹول پر بیٹھا انہیں CCTV فوٹیج دیکھ رہا تھا، جبکہ ایک اور شخص ان سے ذرا ہٹ کر کھڑا ناپسندیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا، جسے زبردستی اسے وہ فوٹیج دیکھنی پڑ رہی ہو، اور واقعی زبردستی ہی تو دکھانی پڑ رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے انہیں یہ کام کرنے کے لیے جس طرح مجبور کیا گیا تھا وہ واقعی مجبور تھے۔ یہ ویڈیو اب ہمارا اصل ہتھیار ہے، یہ ویڈیو اس میں کاپی کرو۔ نائل نے کی بورڈ پر جھکے شخص کو حکمیہ لہجے میں کہا تھا۔ وہ اسے پین ڈرائیو میں وہ فوٹیج کاپی کر کے دینے لگا، جبکہ وہ تینوں اب سیدھے ہو گئے تھے، چہروں پر اطمینان جھلک رہا تھا۔ یہ لیجیے، شکریہ، اس سے وہ پین ڈرائیو لیتے مینا نے مسکراتے لہجے میں کہا۔ نائل اب اس دوسرے شخص کے سامنے آیا تھا جو کب سے ناپسندیدگی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ آپ کی کوآپریشن کا بہت شکریہ، امید ہے مستقبل میں کبھی ضرورت پڑنے پر بھی آپ ایسے ہی ہماری مدد کریں گے۔ نائل نے مسافہے کے لیے اس کے جانب ہاتھ بڑھائے تو اس کا لہجہ اس کے الفاظ کے برعکس دھمکی آمیز تھا۔ وہ شخص مارے باندھے مسافہہ کرتا اب انہیں باہر جاتا دیکھ رہا تھا۔ وہ اس جگہ سے نکل کر گاڑی کے پاس آئے تو نائل اور ارحم اس کی جانب مڑے، جو بے نیاز سے کھڑی تھی۔ ارد گرد لوگ کم ہی تھے اس وقت۔ یہ کیا تھا؟ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کڑے تیوروں سے مینا کو دیکھ رہا تھا، جبکہ اس نے شیڈز کو ایک ہاتھ سے درست کرتے شانے اچکا دیا۔ وہ لوکیشن ملنے پر جلدی سے انہیں یہاں لے آئی تھی، اور ان کے دریافت کرنے کے باوجود انہیں وضاحت نہیں دی تھی۔ کسی کی لوکیشن ٹریس کرنا مشکل کام تو نہیں؟ اور تم نے کیسے اس کی لوکیشن ٹریس کی؟ سوال ارحم کی طرف سے آیا تھا۔ اس کی گاڑی کا GPS ہیک کر کے۔ ویسے بڑا ہی کوئی بیوقوف شخص ہے جسے لوکیشن آف کرنے کا خیال ہی نہیں رہا، وہ ان دونوں پر نگاہ ڈالتی کہہ رہی تھی، اور نائل نے اپنی آنکھیں گھمائی۔ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ میں آپ کا مینٹور ہوں۔ وہ سر تاثرات لیے باور کروا گیا تھا جب وہ اس کا منہ دیکھنے کو گویا ہوئی۔ مجھے پتا ہے کہ آپ ہمارے مینٹور ہیں، لیکن اگر میں اس وقت تفصیل بتانے بیٹھ جاتی تو یہ جو ثبوت ہمارے ہاتھ لگے یہ ہمارے یہاں آنے سے پہلے ہی غائب ہو چکے ہوتے۔ اس بار کے آنر کو بھی ہم نے اتنی مشکلوں سے قائل کیا تھا، ورنہ وہ تو ان لوگوں کی وجہ سے یہ فوٹیج ڈیلیٹ کر دیتا۔ تیز لہجے میں کہتے ہوئے چپ ہوئی، لیکن ماتھے پر لکیریں واضح تھی، جسے دیکھ کر ارحم گویا ہوا۔ مینی ٹھیک کہہ رہی ہے نائل، وہ دونوں سے سر کہنے کا تکلف نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، لیکن آئندہ احتیاط کیجیے گا۔ سنجیدہ تاثرات چہرے پر سر لیے نرم لہجے میں تنبیہ کی گئی تھی۔ سمجھ گئی۔ دھیمے لیکن سنجیدہ لہجے میں بات ختم کر کے وہ گاڑی کی طرف مڑ کے نائل نے شانے اچکا دیے۔ وہ اور ارحم بھی گاڑی کے اندر بیٹھ گئے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شہر پر شام اتر آئی تھی۔ وہ لندن کے کاروباری مرکز میں واقع ایک عمارت تھی، جس کی چوتھی منزل پر وہ اپنے آفس میں بیٹھا کام میں الجھا تھا۔ وہ آفس درمیانے سائز کا تھا، اور انٹیریئر بھی ساری عمارت کی طرح اس کا بھی خوبصورت تھا۔ ایئر کنڈیشن کی خنکی وہاں چھائی تھی۔ نیوی بلو سوٹ میں ملبوس، بائیں ہاتھ میں برانڈڈ گھڑی اور جدید ہیئر کٹ اپنائے وہ شخص کسی فائل پر جھکا ہوا تھا، جب اپنے پیچھے دیوار پر لگے انٹرکام بجنے کی آواز پر اس نے سر اٹھائے بنا ہاتھ پیچھے کر کے ریسیور اٹھایا، اور کان سے لگایا ہی تھا کہ دوسری طرف سے اس کے سیکرٹری نے جو خبر دی اس پر اس کے اعصاب تن گئے۔ وہ کام سے دھیان ہٹا کر سیدھا ہوا تھا۔ جی، انہیں بھیج دے میرے آفس۔ ریسیور واپس کریڈل پر رکھنے کے بعد دونوں ہاتھ باہم ملائے وہ کچھ سوچنے لگا تھا۔ اب یہ کس کام کے لیے یہاں آئی ہے؟ کچھ سیکنڈز تک وہ یہی سوچتا رہا، جب دروازے پر ہونے والی دستک نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ اسے سامنے کھڑا دیکھ کر وہ اپنی نشست سے اٹھ گیا تھا۔ ہیلو ایری، ہیلو ایما، اندر آؤ نا، وہ ایک سائڈ میں بنے سٹنگ ایریا کی جانب اشارہ کرتے کہنے لگا۔ دونوں کے لیے کافی کا کہہ کر اب وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ اور کیا حال ہے؟ اچانک یہاں خیریت؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ سیاہ گھٹنوں تک آتے لباس اور اس کے اوپر لانگ کوٹ پہنے، مہنگے ٹریٹمنٹ شدہ سنہری بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑے اور پیروں میں ہیلز پہنے وہ حسین لگ رہی تھی۔ اس کے بعد پر ہلکا سا مسکرائی۔ سب خیریت ہے؟ میں تو بس اپنے پرانے دوست سے ملنے آئی تھی۔ اچھا، وہ زبردستی مسکرایا۔ اب وہ اتنے بھی اچھے دوست نہیں تھے، ان دونوں کے ڈیڈ بزنس پارٹنرز تھے، یہی وجہ تھی وہ اس سے یونیورسٹی کے بعد 2-3 بار ملا تھا، ورنہ وہ اس لڑکی سے دوستی رکھنے کا خواہش مند بالکل نہیں تھا۔ ہاں، اور دراصل مجھے ایک کام بھی تھا تم سے۔ دوست کے کام آتے ہیں، اسی لیے میں نے سوچا کہ تم سے بات کروں۔ ایما کی تمہید اسے اندر ہی اندر خوفزدہ کر رہی تھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں دل میں وہ جانتا تھا شاید کہ ایما کو کیا کام پڑ سکتا ہے اس سے۔ ایسی بات ہے تو میں اگر تمہارا کام کر سکا تو ضرور کروں گا۔ کہو، کیا کام ہے؟ اس کی بات پر ایما کی آنکھیں چمکی تھیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس کے ذکر پر خاموش ہو جاتا ہوں بس، اب بھی اس درد کو بھولا نہیں میں۔ انہیں لارنس جوائن کے 3 ہفتے ہو چکے تھے۔ ان دنوں میں ان تینوں نے مل کر کام کیا تھا۔ پلیجرزم والے کیس کی آج سماعت تھی اور فیصلہ ان کے حق میں آیا تھا۔ مینا اور ارحم یونیورسٹی میں تھے جب انہیں نائل کا میسج موصول ہوا تھا۔ وہ دونوں خوش تھے کیونکہ اس کامیابی میں ان کی محنت تھی اور حصہ تھا۔
شام کا جامنی آسمان سیاہ میں تبدیل ہو گیا تھا۔ فرم سے چھٹی کے بعد نائل آج انہیں ان کے پہلے کیس میں مشترکہ کامیابی پر ڈنر کروانے ایک ریستوران لایا تھا۔ وہ لندن کے بہترین ریستوران میں سے ایک تھا۔ وہ ایک تھیم ریستوران تھا جس کا انٹیریئر بہار کی مناسبت سے تھا۔ وہ گراؤنڈ فلور پر بڑا سا برقی کمکموں سے روشن ہال تھا جہاں کونے کی ایک میز کے گرد وہ براجمان تھے۔ ہال میں آہستہ آہستہ رش ہونے لگا تھا۔ تم لوگوں کے پاس وہ صلاحیتیں ہیں جو اس فیلڈ میں کامیاب ہونے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں۔ جب میں تمہارے لیول پر تھا تو مجھے بھی میرے مینٹور نے یہ بات کہی تھی۔ وہ ہلکے بھورے سوٹ میں ملبوس اپنی اصلی شاندار شخصیت کے ساتھ ان دونوں سے مخاطب تھا۔ اور آپ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے اچھی بات ہے کہ ہم کیسز میں آپ کو اسسٹ کریں بجائے فوٹو کاپی روم میں دن گزارنے اور صرف ڈرافٹ تیار کرنے میں۔ ارم نے لہجے میں مزاح لیے کہا تھا۔ وہ فارمل سفید شرٹ اور نیلی پینٹ میں ملبوس سارا دن کام کرنے کے باوجود فریش سا لگ رہا تھا۔ مجھے لوگوں کی اصل صلاحیتوں کو کام میں لانا اچھا لگتا ہے۔ اس نے فخریہ انداز اپنایا اور سامنے بیٹھی مینا پر نظر ڈالی جو ان سے بے نیاز ارد گرد وہاں کے ماحول کو آبزرو کر رہی تھی۔ تمہاری دوست یہاں بور ہو رہی ہے غالباً، وہ ہنوز اسے دیکھتے ارہم سے کہہ رہا تھا جب وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ ٹرینیز کو ان کے مینٹور ٹریٹ دے رہے ہیں، کتنی زبردست بات ہے نا۔ اس کی آبی سے آنکھوں میں چمک سی اتری تھی لیکن لہجہ کچھ طنزیہ معلوم ہوا تھا جسے نائل نے فراغ دلی سے کہتے نظر انداز کر دیا۔ کہیں دیکھا ہے ایسا مینٹور؟ ارہم ان دونوں کی تکرار پر ہنسا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بلا ضرورت کبھی بات نہ کرتے اور کبھی کرتے تو بھی چھوٹی موٹی تکرار ان کی ضرور ہوتی تھی، جبکہ ارہم تو پہلے سے ہی نائل سے اچھی جان پہچان رکھتا تھا اور لارنس میں آنے کے بعد تو ان دونوں کی اچھی دوستی بھی ہو گئی تھی۔ آپ نے ہمارے جیسے جونیئرز دیکھے کہیں؟ اس نے بھی حساب برابر کرنا اپنا فرض سمجھا۔ وہ گھٹنوں سے کچھ نیچے تک آتی فراک پر بلیزر لیے ہوئے تھی، گہرے سیاہ بال ہیئر سٹائل میں بندھے تھے اور ہیئر پن لگا رکھی تھی جس کے سرے پر سبز رنگ کا نگینہ چڑھا ہوا تھا۔ ہلکا پھلکا میک اپ اس پر اچھا لگ رہا تھا۔ اچھا فرم کی بات کو چھوڑیں، کیا ہم کوئی اور بات نہیں کر سکتے کیا یہاں؟ ان دونوں کی تکرار سے ارہم عاجز آنے لگا جبکہ نائل اس کی بات سن کر مدھم سا مسکرایا۔ تبھی مینا نے اس پر ایک نگاہ غلط ڈالی۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ میں بھی اب اس ٹاپک سے بور ہو چکا ہوں۔ ویٹر ان کا آرڈر شدہ کھانا میز پر لا کر رکھ رہا تھا۔ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ مطلب آپ خالصتاً برٹش تو نہیں لگتے مجھے۔ کھانا کھاتے ہوئے ارہم نے اس سے یوں ہی استفسار کر لیا، لیکن اس کا یہ استفسار نائل کو کسی مراقبے میں لے گیا تھا۔ وہ ایک ہاتھ میں چمچ پکڑے ہوئے تھا، اپنی جگہ پر جم سا گیا تھا، چہرہ بے تاثر ہوا تھا۔ جواب نہ آنے پر ان دونوں نے اس کی طرف دیکھا۔ سب ٹھیک ہے نائل؟ کیا میں نے کوئی غلط سوال کر لیا؟ ان کے اطراف عجیب سی خاموشی حائل ہو گئی۔ اطراف سے آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں۔ جیسے ارہم اس کے تاثرات دیکھ کر محتاط ہوا تھا۔ اسے شرمندہ دیکھ کر وہ اپنے حواس بحال کرتے ان کی جانب متوجہ ہوا اور مسکرانے کی کوشش کرتے اس خاموشی کو زائل کرنے کی کوشش کی۔ نہیں ارہم، کوئی غلط سوال نہیں کیا۔ میں برطانوی شہری ہوں لیکن میرے والدین پاکستان سے تھے یعنی؟ اس سے پہلے کہ نائل کے تاثرات جانچنے کی کوشش کرتی مینا آ کے کچھ کہتی، اس کا جملہ مکمل کر کیا۔ اب نہیں ہے۔ وہی جانتا تھا کہ اس کے دل کی کیا حالت ہو رہی تھی اس وقت۔ اپنی ذات کے متعلق وہ کسی سے کچھ شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ اس ملک کا ذکر کرنا چاہتا تھا جہاں اس سے سب چھینا گیا تھا۔ مینا اس کی بات سمجھ گئی تھی اور اس کا چہرہ دیکھ کر انہیں اندازہ کر گئی تھی کہ اب اس سے کچھ نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ اس نے ارہم کو اب کچھ نہ پوچھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ بھی سمجھ چکا تھا، اس لیے اب خاموشی سے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ نائل ان کے مزید کچھ نہ پوچھنے پر شکر کرتا خاموشی سے اپنا کھانا زہر مار کرنے لگا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رات گہری ہو چکی تھی، آسمان پر سکوت چھایا تھا اور کچھ نفوس بے چین تھے۔ ہاسٹل میں وہ نیم اندھیرے کمرے میں اسٹڈی ٹیبل پر رکھی ڈائری کے صفحات کو پھر سے سیاہی سے رنگنے لگا تھا۔ آج کے دن میں اسے سب سے قابل غور بات نائل کے تاثرات لگے تھے۔ حالانکہ اسے محسوس ہو گیا تھا کہ اسے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پا رہا تھا کہ ایسا کیا تھا اس سوال میں جو نائل کو لمحوں میں ڈسٹرب کر چکا تھا، لیکن اس کا خود کو زبردستی پرسکون رکھتے اس بات کا جواب دینا بھی اسے الجھن کا شکار کر چکا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اس کے والدین کا تعلق پاکستان سے تھا اور اب وہ حیات نہیں ہے۔ کچھ تو تھا جو اسے یوں پریشان کر گیا تھا، لیکن وہ اسے کریدنا نہیں چاہتا تھا۔ ویسے بھی ہر راز اپنے وقت پر کھلتا ہے، تجسس کبھی کبھی انسان کو تکلیف پہنچا دیتا ہے۔ جو بھی تھا اس کا ذاتی معاملہ تھا اور ارہم کی زندگی میں اس کے اپنے مسائل تھے۔ کسی اور کی زندگی کے بارے میں جاننا اس کا مقصد نہ تھا فی الحال کے لیے۔ اس نے ڈائری بند کر دی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ فجر کے بعد آسمان پر جامنی رنگ چھایا ہوا تھا۔ ایسے میں وہ اپارٹمنٹ میں کافی ٹیبل پر قرآن پاک کھولے بیٹھی تھی۔ چہرہ چادر کے حالے میں مقید کیے اس کا چہرہ پرنور لگتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ قرآن شریف بند کر کے اٹھ گئی اور اسے جگہ پر رکھتی بالکنی میں آ کے جہاں صبح کی تازہ فضا نے اس کا استقبال کیا، بے اختیار اس نے آنکھیں بند کر کے وہ تازگی بھری فضا اپنے اندر اتاری تھی۔ آسمان پر نگاہ ڈالی جہاں جامنی رنگ سفیدی میں تبدیل ہو رہا تھا۔ پرندے اپنے خالق کی تسبیح کرتے سنائی دے رہے تھے۔ وہ ریلنگ پر ہاتھ رکھے تحدے نگاہ پھیلے آسمان کو دیکھنے لگی۔ بالکنی سے نیچے کی طرف دیکھا جائے تو سڑک اس وقت پرسکون تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کچن میں کاؤنٹر پر چائے کا کپ رکھے بار چیئرز پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ تب ایک دم سے اس کے ذہن نے کل ہونے والا واقعہ دہرایا تھا۔ پاکستان،
دل میں کہیں سے آواز آئی تھی اور اچانک ہی اسے اپنے ارد گرد وہ چھوٹی سی بچی ایئرپورٹ کے چمکدار سفید فرش پر آنسو بہاتے اپنی ماں کے ساتھ قدم آگے بڑھاتے دکھائی دی تھی۔ ان کے اطراف میں لوگ آ جا رہے تھے، اس کے آس پاس ساری آوازیں بند تھیں، بس وہ چھوٹی سی لڑکی بھیگی آنکھیں لیے چلتی جا رہی تھی۔ کبھی پیچھے مڑ کر بھی دیکھ لیتی لیکن واپس مایوسی سے آگے دیکھ کر چلنے لگتی۔ وہ ساکت ہوئی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی جب وہ منظر یکدم ہوا میں تحلیل ہوا اور وہ بری طرح چونک کر حواس میں لوٹی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ تنفس تیز تھا، وہ منظر اسے حواس باختہ کر گیا تھا، لیکن خود کو بمشکل پرسکون کرتے اپنا ناشتہ کرنے لگی۔ اس کے بعد اسے یونیورسٹی کے لیے تیار ہونا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شام ہو گئی تھی۔ لارنس کا منظر کچھ یوں تھا کہ وہ اپنے آفس میں فائلوں میں الجھا تھا۔ سارا دن ہو گیا تھا لیکن اس نے محض کافی پر کافی کے علاوہ کچھ حلق سے نیچے نہیں اتارا تھا۔ کام کرتے ہوئے اس کی گردن کے پیچھے شدید درد اٹھ رہا تھا جو سر تک جاتا تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے کرسی کی بیڈ ریسٹ پر سر رکھے آنکھیں میچے اپنی پیشانی مسل رہا تھا۔ جب میز پر رکھا اس کا فون بجا، اس نے آنکھیں کھولی، فون میز سے اٹھا کر نظروں کے سامنے کیا تو کوئی انجان ہند سے جگمگاتے دیکھ کر اس نے شانے اچکاتے فون کان سے لگایا۔ ہیلو ہیلو نائل، میں ایما بول رہی ہوں، گہری آواز میں کہا تو دوسری جانب سے آنے والی آواز نے اسے اپنی پہچان کروا دی تھی۔ اس کے چہرے کے زاویے بدلے تھے جیسے مقابل کی آواز سن کر اس بیزاریت نے آ گھیرا ہو۔ کیسے فون کیا ایما؟ اسے لفٹ کروانے کی نائل کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ وہ ابھی تھکا ہوا تھا اور سر میں اٹھنے والی ٹیسیں اسے مجبور کر رہی تھی کہ وہ فون رکھتے، لیکن پھر بھی مروت کا مظاہرہ کرنا پڑا۔ نائل، اتنے عرصے بعد ہماری بات ہو رہی ہے اور وہ بھی صرف میرے فون کرنے سے، اور تم اتنی بے مروتی دکھا رہے ہو۔ بندہ حال چال ہی پوچھ لیتا ہے اور کچھ نہیں تو۔ وہ خفا ہوئی تھی لیکن نائل کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اس نے چہرہ چھت کی طرف کر کے گہری سانس لی۔ جب بندہ مصروف ہو تو اسے یہ ساری فارمیلٹیز یاد نہیں رہتی۔ خیر بتاؤ، اتنے عرصے بعد کیسے یاد آیا؟ میں تو اپنے اسٹریس کا بوجھ کسی اور پر نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے خود کو پرسکون کرتے گویا ہوا۔ کسی کا حال دریافت کرنا محض فارمیلٹی تو نہیں ہوتی، لیکن شاید نائل اسد خان کے لیے ہوتی ہے، وہ اپنی مصنوعی خفگی سے کہنے لگی۔ پھر اس کے سوال کا جواب دیا۔ اس دن تمہیں ایڈی کے گھر پارٹی میں دیکھ کر اچھا لگا مجھے۔ یونیورسٹی ختم ہونے کے بعد تو ہم ملے ہی نہیں، سوچا یونیورسٹی کے دنوں اور اپنے خاص دوست کو یاد کیا جائے، سو تمہیں فون کر لیا، وہ مسکراتے لہجے میں کہہ رہی تھی، لیکن نائل کے ذہن میں یہ بات چل رہی تھی کہ اسے اس کا فون نمبر کس نے دیا۔ یونیورسٹی کے بعد جب سے اس نے لارنس میں جاب شروع کی تھی، کسی وجہ کی بنا پر اپنا نمبر تبدیل کر لیا تھا۔ اچھا، ویسے کیا ہم مل سکتے ہیں؟ وہ اس کے لہجے کی بیزاری محسوس کر سکتی تھی، لیکن اپنی بات بغیر جھجکے کہی۔ ابھی میں بزی ہوں اور آگے بھی فرصت ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ماتھے پر پھر سے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے ملتے ہوئے انکار کر دینا چاہتا تھا، لیکن وہ بھی اپنی منوا کر رہتی تھی۔ تم ذرا سا وقت نہیں نکال سکتے میرے لیے نائل؟ ہم دوست ہیں اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آج رات یا کل، ہم 2-3 دن بعد مل سکتے ہیں جب تم ذرا کم مصروف ہو۔ اچھا ٹھیک ہے پھر، اس کا انداز دیکھتے اس نے جان چھڑانے کے لیے حامی بھری تو دوسری جانب اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ شکریہ نائل، پھر جلد ملتے ہیں، بائے۔ فون بند ہو گیا تو اسے میز پر رکھتے ہوئے اپنا سر کرسی کی ہیڈ ریسٹ سے ٹکا کر آنکھیں مون چکا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رات مزید سر کی تو وہ اپنے اپارٹمنٹ میں موجود تھا۔ کچن اور لیونگ روم روشن تھا۔ وہ شرٹ ٹراؤزر میں ملبوس فریش سا فون پر بات کر رہا تھا، کیونکہ کچھ دیر پہلے اس نے ڈاکٹر کی تجویز کی ہوئی دوا لی تھی جس سے درد میں کچھ آرام تھا۔ تم نے نمبر دیا تھا اسے میرا؟ فون کی اس جانب ایڈی تھا جس سے وہ ٹھنڈے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ چہرے کے تاثرات نارمل تھے۔ کیا کرتا میں، وہ میرے آفس آ گئی تھی اور بہت اصرار کر رہی تھی، اور تمہیں ہر کسی سے فری ہونے کا شوق ہے تو تم نے اسے میرا فون نمبر دے دیا، اور یقیناً فارم کا بھی بتایا ہوگا جہاں میں کام کرتا ہوں۔ ایڈی کی بیچارگی بھرے لہجے میں اس نے چوٹ کی تھی جس پر بدانت کچھ کچا کر رہ گیا۔ اف، میں ایک خوش مزاج بندہ ہوں، تمہاری طرح بد مزاج نہیں، تو مجھے اس بات کے تانے دینا بند کرو۔ اب یہ بتاؤ کہ تم کیا کرو گے؟ وہ تو تم پر زبردستی مسلط ہونا چاہے گی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا کروں گا، وقت آنے پر دیکھی جائے گی۔ اس نے فوراً فون رکھ دیا تھا اور کاؤچ کے ہیڈ ریسٹ پر سر رکھے چھت کو گھورنے لگا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ بہار کا موسم اب اختتام پذیر ہو چکا تھا اور گرمیوں کے اوائلی دن شروع ہو چکے تھے۔ LPC کے ساتھ ان کی ٹریننگ بھی اچھی چل رہی تھی۔ کیسز میں نائل کے وہ دونوں کافی مدد کرتے تھے اور نائل ان کی صلاحیتوں سے شروع دن سے متاثر تھا۔ آخر وہ دونوں اس کی لیول کے تھے اور اسے بھی ان دونوں کے ساتھ مینٹور کے طور پر کام کرنا اچھا لگا تھا، لیکن ایک دیوار ان کے گرد اب بھی حائل تھی۔ وہ ایک دوسرے کو بس یہیں تک جانتے تھے، اپنی ذات کے معاملے میں انہوں نے کبھی بات نہیں کی تھی۔ نائل کو ارحم کی آنکھوں میں جو درد نظر آتا تھا وہ اس کے بارے میں ابھی تک استفسار نہیں کر سکا تھا۔ شاید اسے ڈر تھا کہ اسے بھی اپنا دل کھولنا پڑ جائے گا اس کے سامنے، اور ایسا اس کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن کچھ چیزوں سے ہم بچ نہیں سکتے۔ جو ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ مینا سے بھی محض کام کی ہی بات ہوتی تھی اور اسی میں وہ کچھ بے تکلف تھے، لیکن ارحم کے ساتھ اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ ایک سحپایت تھی جب لارنس میں معمول کا دن تھا۔ نائل کے آفس میں AC کی خنکی سی تھی اور گلاس وال سے باہر شہر کا مصروف سا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ نائل کے سامنے نشستوں پر وہ دونوں بیٹھے کسی کیس کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ ان کے درمیان حائل میز پر فائلیں، کاغذات پڑے تھے، جبکہ نائل کے سامنے لیپ ٹاپ بھی رکھا تھا۔ مینا اور نائل میز پر رکھی انہی میں سے ایک فائل پر جھکے کچھ اہم بات کر رہے تھے، جبکہ ارحم کی نظریں تو وہیں تھیں لیکن دھیان کہیں اور۔
وہ کچھ لمحے اسی طرح غائب دماغی سے ان کی بات سن رہا تھا۔ جب نائل اور مینا نے اسے وقارا تو وہ فوراً واپس اپنے حواسوں میں لوٹا تھا۔ ہاں، ہم یہاں یہ بات کر رہے تھے اور تمہارا دھیان کہاں ہے؟ نائل نے استفسار کیا تو اس کے لہجے میں رعب تھا۔ مینا اسے الجھی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے۔ سوری، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ جلدی سے گویا ہوا، لیکن چہرے کے تاثرات عجیب تھے۔ نائل نے ایک نظر سنجیدگی سے اسے دیکھا، پھر سے کلام گفتگو وہیں سے جوڑا تھا۔ ارہم اب تمام سوچوں کو جھٹک کر کام کی بات پر دھیان دینے لگا۔ آسمان سیاہ ہونے لگا تھا جو شام کے ڈھلنے کا پتہ دے رہا تھا۔ کچھ لوگوں کے دل بھی اسی طرح ہوتے ہیں جو شام ڈھلتے ہی سیاہی کو اپنے اندر بسا لیتے ہیں۔ دن کی روشنی ان کے جذبات کو ڈھانپ لیتی ہے، لیکن رات کا اندھیرا ان جذبات کو واضح کر دیتا ہے۔ وہ فارم سے اپنے ہاسٹل جانے کے بجائے سڑک پر بلا وجہ چہل قدمی کر رہا تھا، بیگ کاندھوں پر لے رکھا تھا، چہرہ کسی بھی تاثر سے پاک تھا۔ آہستہ آہستہ اس چوڑی سڑک پر بے مقصد چلتا وہ اپنی اصل شخصیت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ جگہ اس کے ہاسٹل سے دور تھی۔ سڑک پر زیادہ تر لوگ پیدل چلتے دکھائی دے رہے تھے۔ کناروں پر لگی اسٹریٹ لائٹ سڑک کو روشن کر رہی تھی۔ وہ اپنے اطراف سے بے نیاز تھا، یہ بھی نہ دیکھ سکا کہ کوئی سڑک کے اس پار گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس طرف ٹریفک لائٹ سرخ تھی، اس وجہ سے سارا ٹریفک رک گیا تھا۔ وہ وہاں سے گزرتے اسٹیئرنگ تھامے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ جب اس کی نظر اس طرف چلتے وجود پر پڑی تو وہ آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھنے لگا۔ زرد اینٹوں کی باڑ سے علیحدہ ہوتی ان دونوں سڑکوں کا حال ایک دوسرے سے کتنا مختلف تھا۔ ایک طرف گاڑیوں کا شور اور دوسری طرف پیدل چلنے والوں کی خاموشی۔ ٹریفک لائٹ سبز ہوئی تو وہ گاڑی بھگا لے گیا، جبکہ ارہم اب بھی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ دکھتا تھا بے نیاز کہ دکھاتا تھا خود کو، نرم دل کا مالک اندر سے تھا، یہ آج پتہ چلا ہم کو۔ اگلے دن سورج کی سنہری روشنی نے سارے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ دھوپ میں حدت کا پتہ چلتا تھا، البتہ چھاؤں میں ٹھنڈ کا احساس ہوتا تھا۔ نائل اپنے آفس میں ریوالونگ چیئر پر براجمان کسی فائل پر جھکا تھا۔ جب دروازے پر دستک کی آواز کانوں سے ٹکرائی اسے معلوم تھا کہ وہ کون ہے۔ سو دیکھے بغیر ہی دستک دینے والے کو اندر آنے کی اجازت دی اور سامنے رکھی فائل دیکھنے لگا۔ جب وہ دروازہ وہاں کرتی اندر داخل ہوئی، وہ تو بے نیاز دکھ رہا تھا، لیکن ایک جانی پہچانی خوشبو نے مینا کو خوش آمدید کہا۔ وہ قدم اٹھاتی اس کے سامنے آئی تو نائل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ ٹخنوں سے کچھ اوپر تک آتے اسکرٹ اور بلاؤز میں ملبوس تھی، بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنا کر انہیں اسکرنچی میں قید کر رکھا کیا ہوا تھا۔ کانوں میں چمکتے اسٹڈز اور ایک ہاتھ کی کلائی میں اس کی سگنیچر بریسلیٹ تھی۔ پیروں میں سینڈلز تھیں۔ ان کا اپنا ہی ایک اورا تھا جو سامنے والے کو اپنے اسیر بنانے کے لیے کافی تھا۔ یہ تمام ڈیٹا ہم نے اکٹھا کر لیا لارڈ میئر، ایک فائل اس کے حوالے کرتے وہ اسے بتا رہی تھی۔ وہ سمجھتے ہوئے سر اس بات میں ہلانے لگا۔ ٹھیک ہے، یہ ڈیٹا ہمارے بہت کام آنے والے ہیں۔ فائل کا اندرونی جائزہ لیتے وہ گویا ہوا چند ایک ضروری باتوں کے بعد وہ اب دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی جب عقب سے اس نے پکارا جسے کچھ یاد آ گیا۔ ایک منٹ مینا۔ اپنے نام کی پکار پر اس کے قدم تھمے تھے۔ وہ پلٹی اور اسے خود کو دیکھتا پایا۔ ارہم کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں لگ رہا مجھے۔ کوئی مسئلہ ہے اسے؟ تم اس کے دوست ہو، شاید تمہیں معلوم ہو، اس لیے تم سے پوچھا ہے۔ اس نے غور کیا تھا کہ وہ بے نیاز بننے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اتنا بھی بے نیاز نہیں تھا۔ ارہم کے عجیب انداز پر اس نے غور کیا تو اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے۔ ارہم سوائے اس کے کسی سے کچھ بھی اپنے بارے میں شیئر نہیں کرتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اسے لگا کہ نائل کو بتا دینا چاہیے۔ ایسا کیوں لگا وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ آف کورس میں جانتی ہوں، کچھ ٹریگر کر کے اسے۔ اس کی طرف دیکھتے گویا ہوئی تو وہ الجھا۔ کیا مطلب؟ ارہم کو اچھا نہیں لگتا کہ اس کی تکلیف کا تذکرہ میں کسی اور سے کروں۔ آپ اس سے خود پوچھ لیجیے گا نا۔ ویسے بھی آپ دونوں کی بہت اچھی بانڈنگ ہے، تو میرے خیال میں آپ کو اس سے اس کے بارے میں کچھ پوچھنے میں جھجکنا نہیں چاہیے۔ اسے دیکھتی رہی، پھر دروازے کی جانب واپس بڑھ گئی اور پیچھے وہ حواس پاختہ سا اس کے کہے الفاظ پر غور کرتا گیا۔ انجانے میں وہ اسے کسی بات کا احساس دلا گئی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ